حسیر وقت میں کوثر کی آرزو. ہم حد سے آگے بڑھتے ہیں، نہ کسی معاملے میں اپنے حد سے پیچھے ہٹتے. ہمارا ہر عقیدہ راہ اعتدال پر ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہی صراط مستقیم پر ہیں. اور جو شخص بھی، جو فرقہ بھی اس راہ اعتدال سے ہٹتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، وہی دائرہ اہل سنت سے باہر ہوتا ہے، وہی گمراہ اور خارجی ہوتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، آئیے اسے سماعت کریں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ہر صفت، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لیکن اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا جاننا، یہ تمام اس کے ذاتی صفات ہیں. بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی علم رکھتا ہے، لیکن بندے کا سننا، بندے کا دیکھنا، بندے کا جاننا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. جسے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں، وہ بندہ ان صفات سے لیس ہے. تو اللہ رب العزت کا جاننا، بندے کا جاننا یہ ایک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا سننا اور بندے کا سننا ایک نہیں ہو سکتا ہے. اس کی ہر صفت ذاتی ہے اور بندے کی ہر صفت عطائی ہے. اسی طرح سے علم غیب ہے. علم ایسی صفت ہے کہ جو اللہ رب العزت جسے عطا فرما دے، وہ اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. تو علم غیب ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتا، مگر جسے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے اسے اس صفت سے بہرہ مند فرما دیتا ہے، اسے یہ صفت اور یہ کمال عطا فرما دیتا ہے. چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے. تو قرآن کریم خود گواہی دے رہا کہ اللہ رب العزت غیب کا جاننے والا ہے. اللہ رب العزت غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر جسے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے غیب پر اطلاع بخش دیتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. یہ خود قرآن کریم فرما رہا ہے. دوسرے مقام پر قرآن کریم فرماتا ہے، غیب کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. دونوں آیات کریمہ دیکھیے اور دونوں کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے تو ایک فرقہ وہ پیدا ہوا جس نے پہلی آیت کریمہ کو دیکھا کہ غیب اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اور انہوں نے علی الاطلاق ہر طور سے یہ حکم جڑ دیا کہ خدا کی عطا سے اور ذاتی کسی طرح کا بھی کوئی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. حالانکہ وہی قرآن کریم خود دوسرے مقام پر علم غیب کا عطا کیا جانا، علم غیب کا محبوب بندوں کو دیا جانا وہ خود قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے. تو ایک آیت کو دیکھتے ہیں، دوسری آیت سے آنکھیں بند کرتے ہیں. انہی کو قرآن کریم فرماتا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. تو یہ فرقہ اہل اسلام کا فرقہ نہیں ہے.
یہ فرقہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ ایک جواب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفت، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، عالم الغیب والشہادت، وہ غیب کا جاننے والا ہے، شہادت کا جاننے والا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ شہادت کہتے کسے ہیں۔ علم شہادت کیا ہے؟ علم شہادت بھی خدا کی صفت ہے، علم غیب بھی خدا کی صفت ہے۔ تو یہ سارے بد مذہب، سارے گمراہ فرقے علم غیب کی بات تو کرتے ہیں لیکن علم شہادت کی کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ علم شہادت وہ شے ہے جس سے ہر مخلوق کا پالا پڑتا ہے، جو ہر مخلوق سمجھ سکتی ہے، اور ان کا اعتراض، ان کا باطل مذہب ان کے منہ پر مار سکتی ہے، اس لیے علم شہادت کا تذکرہ کبھی نہیں چھیڑتے۔ علم شہادت کیا ہے؟ جس چیز کو بندہ سن کر کے، دیکھ کر کے، سونگھ کر کے، چکھ کر کے، محسوس کر کے معلوم کر سکتا ہے، وہ علم شہادت ہے۔ بندہ اپنے احساسات کے ذریعے سے جن کو معلوم کر سکتا ہے وہ علم شہادت ہے۔ رب تبارک و تعالی ان چیزوں کا بھی عالم ہے جسے بندہ اپنے احساسات کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے، اور خدا وہ بھی جانتا ہے جسے بندہ اپنے احساس کے ذریعے سے نہیں جان سکتا، اور اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ علم غیب کو بندہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے احساس کے ذریعے سے، اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، تو خدا کی صفت عالم الغیب ہونا بھی ہے اور عالم الشہادہ ہونا بھی۔ اب یہ عالم الغیب ہونے کا، علم غیب ہونے کا خدا کے سوا باقی مخلوق سے تو انکار کرتے ہیں، علم شہادت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں شہادت کا علم ہے، اس بندے کو شہادت کا علم ہے، فلاں بندے کو شہادت کا علم ہے، سب کو شہادت کا علم ہے۔ یہ انکار کریں تو کیسے کریں؟ خدا کی خاص صفت بتائیں تو کیسے بتائیں؟ لیکن علم غیب کو چونکہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا، علم غیب کا بندے کو مشاہدہ نہیں ہوتا، علم غیب کو بندہ اپنے عقل سے جان نہیں سکتا، اس لیے یہ علم غیب کی بات لے کر کے آتے۔ تو خدا کی صفت تو عالم الغیب ہونا بھی ہے، عالم الشہادہ ہونا بھی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ علم غیب کی صفت ہم نے مانی تو ہمیں تو تم مشرک کہتے ہو، اور علم شہادت کی صفت مانی تب شرک کیوں نہیں ہے؟ علم شہادت بھی تو خدا کی صفت ہے، جس طرح سے علم غیب صفت ہے خدا کی۔ تو مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی اور ایک عطائی۔ تو علم ذاتی رب تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، وہ کسی بندے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی کوئی مانے گا تو اگرچہ ایک ذرے کا مانے وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ علم ذاتی رب تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے علم عطائی کو سمجھیے۔ علم عطائی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا دیا ہوا ہو، جو کسی کا عطا کیا ہوا ہو۔ علم عطائی خدا کے لیے مانو یہ محال ہے، کفر ہے۔ کون ہے وہ جو خدا کو علم دے سکے؟ تو خدا کا علم ذاتی ہے، اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم کا علم عطائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو عطائی اور ذاتی کا فرق اگر آپ سمجھ لو گے، کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہیں آؤ گے۔ تو جہاں پر قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا غیب والا کوئی نہیں ہے، تو بے شک حق فرمایا ذاتی علم غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، کوئی ذاتی علم غیب نہیں رکھتا ہے۔